Assalamu alaikum. Taufiq Rafat has been very much representative of Pakistani culture. So this poem also represents a part of that culture because since the inception or since the creation of Pakistan, there have been certain wars with India. So उन wars के अंदर हमारे बहुत सारे जो soldiers थे उनकी deaths हुई, शहादतें हुई और ना सिर्फ वो बल्कि जो पुलिस वाले हैं उनकी भी मुख्तलिफ सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर शहादतें हुई। तो ये एक ऐसी ही एक बेवा की कहानी है जिसके हस्बैंड को फ्रंट्स पे शहीद कर दिया गया और उन्हें बहादुरी का एक तमगा दिया गया, एक मेडल दिया गया। सो ये उस ऐसे एक मेडल के ऊपर लिखी गई एक तहरीर है, एक कहानी है, एक नज़म है। तो चलें देखते हैं इसमें तौफीक रफ़त क्या एक पैगाम देते हैं। So here he is talking about the medal कि जब टेलीग्राम आया, when the telegram arrived, I was combing my hair in the sun and gossiping with the servants. So ये खातून के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है कि जब टेलीग्राम आया यानी इसके हस्बैंड की डेथ का, so she was combing the hair in the sun और सर्वेंट्स के साथ ये गुफ्तगू कर रही थी और इसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट वाज सॉरी दैट माय हस्बैंड वाज डेड किल्ड इन एक्शन कि गवर्नमेंट को बहुत अफसोस था इस चीज़ का कि उनके हस्बैंड की शहादत हो गई और वो उस एक्शन में मारे गए। तो इस चीज़ पे यानी ये एक तरह से टेलीग्राम इनको इंफॉर्मेशन के तौर पे भेजा गया कि दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड टू योर हस्बैंड। So for 2 days I did not know what had happened. So 2 दिन ये खातून एक तरह से अनकॉन्शियस रही, सेंसलेस रही, इसको नहीं पता, ये बेसिकली उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई कि हुआ क्या अचानक। देखें डेथ्स जो होती हैं जो कई होती हैं ऐसी जो एक्सपेक्टेड होती हैं, जिसमें हमारे रिलेटिव्स हमारे प्यारे डेथ बेड पे होते हैं, हम उनको जो डेथ है उसे एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ जो होती हैं एक्सीडेंटल डेथ्स, जो आपका कार एक्सीडेंट हो गया या फ्रंट्स पे हो गया या टेररिस्ट अटैक में हो गया, ये वाली डेथ्स कभी नहीं भूलती, यानी इनका इम्पैक्ट का लेवल ही और होता है। So वो कह रहे कि or like then I woke to mother's voice in the next room comforting a weeping neighbor as if she were the bereaved one. So एक इसकी माँ की आवाज़ इसको आई जो कि एक नेबर को तसल्ली दे रही थी जैसे कि उसके घर मातम हुआ हो। So slowly full consciousness returned. So आहिस्ता आहिस्ता ये अपने उसमें वापस आई कॉन्शियसनेस में। एंड आई ड्रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ विडो। सो विडो का लिबास पहली दफ़ा पहना। अब ये इंडो पाकिस्तान की एक ट्रेडिशन है, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान। इंडियंस का कल्चर है जब कोई खातून विडो हो जाती है तो शी वेयर्स वाइट। सो यहाँ पे इन्होंने उस तरह से दिखाया कि ज़रूरत नहीं उन्होंने वाइट पहना उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए। लाइक इन्होंने वो बनाव सिंगार छोड़ दिया और बिल्कुल एक सादा किस्म के कपड़े पहन लिए। और आई एट माई फर्स्ट मील एज अ विडो, और वो पहला मील जो मैंने खाया उस दिन वो एज अ विडो खाया, जिसका एक विडो है जिसका कोई खाने में इंटरेस्ट नहीं है और जो बिल्कुल खामोश बैठी है, दुनिया से बिल्कुल मुबर्रा, उसको कोई दुनिया की फिक्र नहीं, वो सिर्फ अपने गम में खोई हुई है। सो ये चीज़ इस इन लाइंस में बताई गई कि जैसे खातून रिसीव करती है एक न्यूज़ डेथ की और उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन क्या होता है। सो आगे ये जो विडो हैं वो कह रही हैं कि when I was resigned to thinking of him as lying scattered in a rice field, a thigh bone here and a breastbone there, the rest gifted to the vultures. So जब मैं बिल्कुल I had resigned to the fate, I had resigned to the thinking that yes I'm a widow now and I have to accept the fact, और जब ये फैक्ट को तस्लीम कर रही थी तो इनकी मिसाल ऐसे थी जैसे हम सदक़े के लिए गोश्त निकालते हैं और उसे हर तरफ फेंक देते हैं। वो जो उसमें थाई बोन है, उसमें चेस्ट बोन है, तो वो जो है वो हर तरफ फैली हुई है और उस पे हमला करने के लिए वल्चर्स तैयार हैं। So ये basically this is what happens to someone who is divorced in the country, someone who's widowed in the country. कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन ये इंसान की एक सरिश्त है कि वो इस तरह के मौके उनके पीछे पड़ता है, छोड़ता नहीं है। तो एक विडो की, एक डिवोर्स्ड खातून की लाइफ को बहुत ही मिजरेबल बना दिया जाता है।
So وہ کہتے ہیں کہ they pinned his name in the papers and a photograph of his bachelor days. تو جس طرح عوام کو تھوڑا سا ان کے اندر فوج کی محبت جگانے کے لیے شہادتوں میں لوگوں کا نام لکھ دیتے ہیں، ان کے بچپن کی تصویریں دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کون ہے جس نے ہمارے لیے جان دی، تو ان کا نام، اس کے ہسبینڈ کا نام پیپرز میں بھی آیا، فوٹوگراف ان کے بیچلر ڈیز کا دکھایا گیا. He had died a hero. So the friends trooped in again in time to congratulate. تو اس کے دوست بھی آئے، انہوں نے مبارکیں دیں کہ وہ ان کو ایک شہادت کی موت نصیب ہوئی، ان کو ایز اے ہیرو ٹریٹ کیا گیا. سو آئی ہرڈ مائی فادر ایکسیپٹنگ دا ٹریبیوٹس ود اے ٹائرڈ ماؤتھ. تو ان کے جو فادر تھے وڈو کے، وہ تھک چکے تھے لوگوں کو ریسیو کر کے، تو انہوں نے ان کی ان کنگریچولیشنس کو ایکسیپٹ کیا، جو تحفے تھے ہائف وہ لائے ان کو ایکسیپٹ کیا. لیکن اب اس کی کیا ویلیو تھی؟ لائک ان کی جو بیٹی تھی وہ وڈو ہو چکی تھی، جو وڈو تھی اس کا ہسبینڈ چلا گیا تھا، تو ان کو اب بظاہر ان کنگریچولیشنس کی، پیپر میں نام آنے کی، تصویروں کی، یا ان کو ان کے ہسبینڈ کو ہیرو ڈکلیئر کرنا، ان کی ایک ویلیو نہیں ہے. ہاں یہ کہا جاتا کہ مائیں جو ہے اپنے بچوں کو فرنٹس پہ بھیجتی تھیں کہ وہ شہید ہو کے آئیں، تو لیکن یہاں پہ اس جذبے کے علاوہ یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ خاتون پہ یا اس کی فیملی پہ کیا بیتتی ہے جب اس کا ہسبینڈ مر جاتا ہے، اسپیشلی ان وارس کے اندر. So I was invited to the ceremony where the general gave me a medal and patted my son on the head. So جس 23 مارچ پہ 6 سپٹمبر ان کے اوپر تقاریب ہوتی ہیں اور میڈلز دیے جاتے ہیں شہداء کے فیملی کو، ان کی وائفز کو. تو ادھر جنرل نے مجھے ایک میڈل دیا اور میرے بیٹے کے سر پہ ہاتھ تھپ تھپایا. For an entire week the little fellow stood around the bazaar with a medal pinned on his shirt and the neighbors gave him sweets. So بچے کے لیے ایک روٹین بن گئی، وہ پورا ہفتہ اس میڈل کو لیے بازار میں گھومتا رہتا، اس نے اپنی شرٹ پہ لگایا ہوتا، محلے والے نیبرز ہمارے اس کو مٹھائیاں دیتے، سویٹس دیتے. تو یہ اس کے لیے بڑی ایکٹیویٹی تھی. یعنی ایک ہفتہ اسے لگا کہ کیا ہی بات ہو گئی ہے کہ جو میڈل ہے اس کی وجہ سے کتنی عزت مل رہی ہے، کتنا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے تو ہفتہ 2 ہفتے ہم اس کے ساتھ بڑا اچھی طرح رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ ہم اپنی اسی روٹین پہ واپس آ جاتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. So now the medal is lying in its box and is taken out less and less. So medal آہستہ آہستہ وہ ڈی ویلیو ہو گیا، پڑے پڑے اس کی وہ وقت ختم ہو گئی، جو کہ ہم چیزوں کا حال کرتے ہیں. نیا موبائل لیا، تھوڑے عرصے بعد اس کی ویلیو ختم، نئی جوتی لی، ویلیو ختم، نیا ڈریس لیا، ویلیو ختم. سو میڈل کا بھی یہ تھا، میڈل کو کوئی اٹھا کے کتنا گھومے گا اور محلے والے کب تک اس کو سویٹس دیں گے. سو آہستہ آہستہ میڈل نے اپنی ورتھ کھو دی. What shall I do with it? اب میں اس میڈل کا کیا کروں؟ اب وہ خاتون کا کوشچن ہے. A medal has no hands, no lips, no penis. It is exactly what it looks like, just another piece of bronze. یعنی اب اس میڈل کو میں کیا کروں؟ This medal cannot replace my husband. This cannot be a replacement of my husband. This cannot go even closer to my husband. اور یہ بیسیکلی جو کسی زمانے میں شاید اس پہ گولڈ کا پانی چڑھا ہوتا ہوگا، اب یہ جسٹ ایک برونز کا پیس ہے جس میں برونز ہے، لیکن I cannot find any medalist kind of thing in it, اور it cannot certainly replace my husband کہ اس میڈل کو میں سجا لوں کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے. It cannot take an animate shape, or it cannot have that feeling or that sense that I may have felt through my husband. ظاہری بات ہے خاتون کی نیڈز ہیں اپنی. تو وہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ جو میڈل ہے مجھے دے دیا گیا، اب اس میڈل کا میں اچار ڈالوں، میرا ہسبینڈ تو چھین لیا، وہ تو فرنٹ پہ جا کے مر گیا. سو بیسیکلی یہ جو سٹوری ہے یہ اسی طرح کی لیمنٹیشن کی ہے، اس ایک طرح سے نوسٹلجیا کی ہے when she used to be with her husband، لیکن اب وہ ٹائم چلا گیا. سو اس میں تھیمز ہمیں نظر آتے ہیں. پیٹریوٹزم کا تھیم ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں فوجی فرنٹ پہ جاتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں ملک کے لیے. وائف کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، سو وائف کے پرسپیکٹیو سے لاس ہے کہ لاس اس کا تو بہت بڑا نقصان ہوا، سب سے زیادہ نقصان اس ویڈیو کا ہوا. بچہ ابھی شاید اس کو فیل نہیں کر پا رہا. ڈیتھ جو ہے ایک فوجی کی ہوئی تو محلہ پورا اس سے افیکٹ ہوا. فیملی پلائٹ کہ وائف، اس کے فادر اور اس کا بیٹا، اب ان کی فیوچر کنڈیشن کیا ہوگی. آرفنس کے بیٹا آرفن ہو گیا، اینڈ ہی واز ناٹ اونلی دا آرفن، مینی چلڈرن وینٹ تھرو اٹ.
وار دکھائی گئی کہ وار کے ہارریبل اسپیکٹس ہیں کہ اوور آل تو ملک جیت جاتا ہے لیکن بہت ساری فیملیاں جو ہیں وہ اس چیز کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کی زندگیوں کو ہار جاتی ہیں. سو میڈل یہاں پہ جو سمبل ہے وہ ایک سمبل آف بریوری بھی ہے، لیکن ایک سمبل آف لاس بھی ہے کہ یہ یاد دلاتا رہے گا اسے کہ اس کا ہسبینڈ اس طرح اس کی ڈیتھ ہوئی. اور جو باکس ہے وہ ایک طرح سے سمبل ہے ایک یعنی ایک انفارمیشن کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ باکس سمبل ہے اس یعنی میڈل کی گریو کا. جس طرح اس کا ہسبینڈ گریو میں گیا، اس طرح میڈل بھی گریو میں چلا جاتا ہے، اپنے باکس میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ریئرلی اس کو اوپن کیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے. سو دس واز دا میڈل بائی توفیق رفت. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بہت ہی سمپل اور آسان پوم تھی لیکن بہت ہی گہری نظم تھی. تھینک یو ویری مچ.